السلام علیکم۔ پل نیوز کے نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں اسامہ حیدر۔ بلیٹن کا آغاز کریں اور آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ انتخابات قوم کی امانت ہیں اور انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ ہم کسی کو الیکشن میں تاخیر کی اجازت نہیں دیں گے۔ پشاور ہائی کورٹ میں عدلیہ کی نگرانی میں انتخابات کروانے سے متعلق درخواست پر چیف جسٹس محمد ابراہیم خان کی سربراہی میں 2 رکنی خصوصی بینچ نے سماعت کی ہے۔ بینچ میں شریک دوسرے جج جسٹس شکیل احمد موجود تھے۔ سماعت کے دوران ایڈوکیٹ جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل، وکیل الیکشن کمیشن اور درخواست گزار کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل عمر جاوید نے کہا ہے کہ اس درخواست میں الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج ہی نہیں کیا گیا، کیونکہ جب یہ درخواست دائر ہوئی تھی تو اس وقت آروز اور ڈی آروز کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تھا۔ بلوچ لانگ مارچ کے منتظمین کے شرکا کی گرفتاری کے خلاف کیس میں ہائی کورٹ نے آئی جی اسلام آباد سے کل تلک مزید رپورٹ طلب کر لی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے لانگ مارچ کے منتظمین کی درخواست پر سماعت کی۔ پٹیشنرز کی جانب سے ایمان مزاری ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئی ہیں۔ ایمان مزاری ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا ہے کہ امن بلوچ مظاہرین کل اسلام آباد پہنچیں گے جن پر لاٹھی چارج اور فورس کا استعمال کیا گیا۔ پرامن مظاہرین کو حراست میں بھی لیا گیا ہے جو کہ غیر قانونی ہے۔ مظاہرین میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ دوران سماعت عدالت نے آئی جی اسلام آباد کو ہدایت جاری کی ہے کہ آئی جی صاحب دیکھیے گا، آپ کا کوئی افیسر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے، جس پر آئی جی اسلام آباد نے یقین دہانی کروائی ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں، ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ اے این پی انٹرا پارٹی انتخابات کے کیس میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں الیکشن کی 2 رکنی ٹیم نے کی ہے۔ اس موقع پر ایم پی اے کے 5 کمیشنز کے صدر افسر یارولی موجود تھے، جبکہ ڈی جی پولیٹیکل فنانس ونگ مسعود شعرانی نے کمیشن کو اے این پی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق بریفنگ دی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات کیوں نہیں کروائے گئے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو انتخابی نشان الاٹ نہیں کیا جائے گا، آپ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران جسٹس سید حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے ہیں کہ پولیس تجاوزات ختم نہیں کروا سکتی، آدھا کراچی تو گوٹ بنا ہوا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس سید حسن اظہر رضوی اور 3 رکنی بینچ نے رپورٹ پیش کی ہے۔ کراچی ڈسٹرکٹ میں گجر، اورنگی اور محمود آباد نالہ متاثرین کو تنگ کر رہا ہے۔ اس موقع پر میئر کراچی مرتضیٰ وہاب، چیف سیکرٹری کمشنر کراچی اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ عدالت نے متبادل گھر دینے کے حکم پر عمل درآمد نہ ہونے پر اظہار برہمی کیا ہے۔ جسٹس سید حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے ہیں کہ یہاں تو سب گوٹ بنا ہوا ہے، آدھا کراچی تو گوٹ ہے۔ آپ کی پولیس تجاوزات اگر نہیں ختم کروا سکتی تو پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز رکھ لیے جائیں۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع پونچھ میں بھارتی فوج کے ٹرک پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کر دیا ہے، جس کے نتیجے متعدد اہلکار زخمی ہوئے ہیں اور بہت سے ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھارتی نشریاتی ادارے این ڈی ٹی وی کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے ضلع پونچھ میں بھارتی فوج کے ٹرک پر اس وقت حملہ کیا گیا جب یہ ٹرک اہلکاروں کو لے کر بیس کی جانب جا رہا تھا۔ اب تک ٹرک میں موجود بھارتی فوجیوں کی تعداد اور ان کی خیریت کے حوالے سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ خبر زیر گردش ہے کہ بڑے پیمانے پر بھارتی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ مسلح افراد نے ٹرک کو چاروں طرف سے گھیر کر اتنا حملہ کیا کہ کوئی بھی فوجی بچ نہیں پایا۔ حملے کا شکار ہونے والے بھارتی فوجیوں کی مدد کے لیے مزید نفری طلب کر لی گئی ہے، جبکہ علاقے کا محاصرہ بھی کر لیا گیا ہے اور سرچ آپریشن جاری ہے۔ چین نے فلپائن کو خبردار کیا ہے کہ وہ جنوبی بحیرہ میں صورتحال کا غلط اندازہ نہیں لگائیں۔ چین کی جانب سے یہ دھمکی وزیر خارجہ وانگ ای نے اپنے فلپائنی ہم منصب کو ٹیلی فون پر دی ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے فلپائنی ہم منصب سے کہا ہے
کہ پڑوسی ہونے کی وجہ سے ہمیں نقصان کا سامنا زیادہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت موجودہ سمندری صورتحال کو سنبھالنا سب سے زیادہ ضروری کام ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے اپنے فلپائنی ہم منصب کو خبردار کیا ہے کہ اگر آپ نے سمندری حدود سے متعلق صورتحال کا غلط اندازہ لگایا یا غیر ارادی طور پر بیرونی قوتوں سے ملی بھگت کی تو چین اپنے دفاع میں بھرپور جواب دے گا۔ اکتوبر سے غزہ پر جاری وحشیانہ حملوں میں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ پر اسرائیلی حملے جاری ہیں، فلسطینی اپنے روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ دوسری جانب غزہ میں انسانی بنیادوں پر امدادی سامان کی فراہمی سے متعلق اقوام متحدہ میں پیش کی گئی قرارداد پر ووٹنگ تیسری مرتبہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ قرارداد پر ووٹنگ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کے حق میں قرارداد کو ویٹو کے خدشے کے پیش نظر ملتوی کی تھی۔ شادی سے انکار پر بیٹی کا قتل کرنے والے پاکستانی والدین کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ سمن عباس کے والدین شبر عباس اور مفرول ملزمہ نازیہ شاہین اس کی شادی پاکستان میں کزن سے کروانا چاہتے تھے، لیکن سمن نے انکار کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اٹلی میں شادی سے انکار پر بیٹی کا قتل کر دیا گیا ہے اور بیٹی کا قتل پاکستانی والدین نے کیا ہے۔ سمن عباس کے والدین شبر عباس اور مفرول ملزمہ نازیہ شاہین اس کی شادی پاکستان میں اس کے کزن سے کروانا چاہتے تھے، لیکن سمن نے انکار کر دیا تھا۔ شہر قائد کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر پولیس افسر کو فیملی سمیت لوٹ لیا۔ آپ کو بتائیں کہ شہر میں پولیس اسٹریٹ کرمنلز پر قابو پانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ عام شہریوں کے ساتھ ساتھ خود قانون کے محافظ بھی اب اسٹریٹ کرمنلز کا نشانہ بن رہے ہیں۔ شاہ فیصل کالونی میں پولیس افسر کو فیملی سمیت گھر کی دہلیز پر ہی لوٹ لیا گیا ہے۔ جمشید کوارٹر کے علاقے جہانگیر روڈ پر 1 نمبر پر قائم شادی ہال میں فائرنگ 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اسی حوالے سے ایس پی جمشید کوارٹر علینا راجپر کا کہنا ہے کہ فائرنگ شادی کی تقریب میں کی جا رہی تھی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی نفری موقع پر پہنچ گئی اور شادی ہال سے کچھ افراد کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا ہے، جبکہ فوری طور پر فائرنگ کرنے والوں کا تعین اور کوئی اسلحہ برآمد نہیں ہو سکا۔ اس ضمن میں مزید معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ شہر قائد میں بھائی نے جائیداد کے تنازع پر بیوہ بہن کو قتل کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پولیس ملزمہ کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔ مقتولہ کی شناخت 55 سالہ کلثوم کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کی جانب سے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ شہر قائد میں بھائی نے جائیداد کے تنازع پر بیوہ بہن کو تیز دھارے کے آلے سے ذبح کیا ہے۔ پنجاب بھر میں اسموک کی روک تھام اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے جرمانے میں 2% تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ایس ایس پی ٹریفک ہیڈ کوارٹر پنجاب نے ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پنجاب کی جانب سے عمل درآمد کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پنجاب بھر میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر 2000 روپے جرمانہ کیا جائے گا اور سختی سے عمل درآمد کروانے کی ہدایت بھی کی جائیں گی۔ پنجاب کے ٹاپ 10 ہسپتالوں میں شمار کیے جانے والے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں سہولیات کا فقدان۔ کروڑوں روپے کے فنڈز کے باوجود ہسپتال میں آنے والے مریض رل گئے ہیں۔ دوسری جانب میڈیسن کی مد میں سالانہ کروڑوں روپے مختص کیے جاتے ہیں، لیکن چیک اپ کے لیے آنے والے مریضوں کے لیے میڈیسن ناپید ہو چکے ہیں۔ اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف عثمان علی عادل۔ تے ساڈے تے پھر ایمرجنسی دی آن دا کوئی فائدہ نہیں ملیا سی تے اوتھے دوسرا پرائیویٹ پھر لے لیندے سی۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال اوکاڑا کے ایڈمن شبیر کی جانب سے من مرضیاں عروج پر۔
اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا جانے لگا۔ ہسپتال کے لیبر روم میں مرد حضرات کی جانب سے SOPs کے مطابق داخلے پر پابندی کے باوجود ایڈمن کی جانب سے اپنے تعلق دار کو اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لیبر روم میں ٹھہرایا گیا، جس پر ہسپتال انتظامیہ کے خلاف سول سوسائٹی کی جانب سے شدید رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے۔ واقعہ پر اعلیٰ افسران کی جانب سے چپ سادھ لی گئی۔ فنڈز تو دوسری جانب ہسپتال میں مریضوں کے لیے ادویات کی عدم دستیابی پر ہسپتال انتظامیہ پر کئی سوالات اٹھنے لگے۔ چیک اپ کے لیے آنے والے مریض بھی شکوے شکایت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے سب اچھا کی رپورٹ جی فری نہیں مل رہی ہے۔ یہ 2 پرچے بھی انہوں نے لسٹ دے دی ہے سامان کی، ٹھیک ہو گیا جی، اور نہ یہ نمبر دے دیا کہ اس نمبر سے یہ سامان ملنا ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کم سے کم بل یہ لاکھ روپے تک کا انہوں نے بل بنا دینا۔ اب اس میں آپریشن کرائے کہ نہ کرائے، اب آئے فری اسپتال میں، اور برائے مہربانی کر کے میری اپیل ہے گورنمنٹ سے، وزیر صاحب سے، کہ نا یہ ہمیں فری کی جائے۔ میڈیسن کی عدم فراہمی پر شہری حلقوں کی جانب سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور ڈپٹی کمشنر اکوڑا ڈاکٹر ذیشان حنیف سے نوٹس لے کر ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ پنجاب اکاڑا شہر اور گرد و نواح میں ڈکیتیوں اور چوریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اکاڑا تھانہ گوگیرا کے نواحی گاؤں بستی روشن آباد میں گھر پر چوری کی واردات ہوئی ہے۔ نامعلوم چور محمد عمران نامی دیہاتی کے گھر تالے توڑ کر داخل ہو گئے۔ اہل خانہ منگنی کی تقریب میں بہادر نگر فارم اپنے سسرال گئے ہوئے تھے۔ مہندی کی تقریب سے گھر آئے تو گھر کا صفایا ہو چکا تھا۔ کل امیدوار MNA پیر ظہور حسین قریشی، امیدوار MPAs علی عباس اور جمشید شوکت کے ہمراہ کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے۔ چودھری پرویز اختر حسینی بھی کاغذات نامزدگی کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پچھلی بار کی طرح اب بھی عوام کو سرپرائز دیں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے۔ تھانہ تلمبہ پولیس کی منشیات فروش کے خلاف اہم کارروائی، شراب فروش گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ASI ارشد سہو نے کارروائی کرتے ہوئے چک نمبر 20/8 سے ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ ملزم سے 200 لیٹر شراب برآمد کر لی گئی ہے اور ملزم 100 سے زائد شراب کی بھٹیاں چلا رہا تھا۔ خلیل الرحمان قمر نے کہا ہے کہ مجھ سے زیادہ عورت کے حق میں کوئی بھی نہیں بولتا۔ احمد علی بٹ کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے خلیل الرحمان قمر نے کہا کہ میں اپنی فیلڈ کو صرف انٹرٹینمنٹ نہیں بلکہ یونیورسٹی کہتا ہوں، کیونکہ لوگوں کی تربیت کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہوتی ہے۔ ہم نے زندگی کے بے شمار سبق یونیورسٹی یا والدین کی بجائے فلموں اور ڈراموں سے سیکھے ہیں۔ خلیل الرحمان قمر نے کہا ہے کہ میں مرد ہو کر ہی مرد کو نہیں مانتا، معاشرہ عورت چلاتی ہے، مرد 2 نمبر ہے، جبکہ حیا اور وفا عورت کے اندر پائی جاتی ہے۔ 2% کی لڑکی کا جملہ تمام خواتین کے لیے نہیں، صرف ایک مخصوص لڑکی کے لیے کہا گیا تھا۔ قومی ترانے کے خالق حفیظ جلندری کو اپنے پرستاروں سے جدا ہوئے 41 برس بیت چکے ہیں۔ آپ نے بے شمار غزلیں اور نظمیں لکھی ہیں، اپنے چاہنے والوں کو محظوظ کیے رکھا۔ حفیظ جلندری آج بھی اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ $8 کے مقابلے روپے کی قدر میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ روپے کی قدر میں اضافہ خوش آئندہ بات ہے، جس سے پاکستان مزید مستحکم ہوگا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے۔ ہفتے کے آغاز سے لے کر اب تک کاروبار میں مندی کا رجحان نہیں دیکھا گیا ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں 2055 روپے تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ کمی سے مارکیٹ میں اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ ڈالر کی سطح پر لین دین کا تنازل بھی برقرار رکھا جائے گا۔ پاک چین تجارت کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پاکستان کی جانب سے چین کو خشک مرچوں کی پہلی کھیپ روانہ کر دی گئی ہے۔ نگراں وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اعجاز نے خشک مرچوں کی کھیپ کی روانگی کے متعلق بات چیت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہمارے برآمد کنندگان کی صلاحیتوں کو ظاہر
کرتی ہے اور پاک چین تجارتی تعلقات میں ایک نیا موڑ سامنے آیا ہے۔ وزیر تجارت گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ پاکستان اور چینی کاروبار اداروں کے درمیان مزید تعاون کے امکانات روشن کرتے ہیں۔ یہ اہم کامیابی لیٹونگ فوڈ کمپنی کی لمیٹڈ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ پرتھ ٹیسٹ میچ کے ہیرو نوجوان فاسٹ بولر خرم شہزاد انجری کا شکار ہو کر آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے باہر ہو گئے ہیں۔ قومی ٹیم کے لیے ڈیبیو کرنے والے خرم شہزاد پسلی میں فریکچر کے باعث ٹیسٹ سیریز سے باہر ہو گئے ہیں۔ نوجوان فاسٹ بولر کو جسم کے بائیں حصے میں تکلیف ہوئی تھی، جس کے بعد انہیں MRI اسکین کروایا گیا ہے۔ میڈیکل پینل کی رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد بورڈ کو نوجوان فاسٹ بولر کی انجری سے آگاہ کیا گیا تھا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے ڈائریکٹر نے سابق کپتان بابر اعظم اور وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کو نیوزی لینڈ کے خلاف میچز میں آرام دینے کی بات پر محمد حفیظ کا موقف سامنے آ چکا ہے۔ ٹیم ڈائریکٹر محمد حفیظ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ کھلاڑیوں کو میدان سے باہر رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ محمد حفیظ نے سلیکشن کمیٹی کی میٹنگ میں محمد رضوان اور بابر اعظم کو آرام دینے کی بات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ نئے کھلاڑیوں کو موقع دینے کے بعد ڈراپ نہیں کریں گے۔ ICC ون ڈے رینکنگ میں سابق کپتان بابر اعظم نے بھارتی بیٹر شبن گل سے پہلی پوزیشن چھین لی ہے۔ جی ہاں، بھارت میں شیڈول ورلڈ کپ کے دوران بھارتی بیٹر نے بابر اعظم کی پہلی پوزیشن پر قبضہ جما لیا تھا، تاہم وہ زیادہ دیر بادشاہت پر برقرار نہیں رکھ سکے۔ ICC کے مطابق ون ڈے کے بیٹر رینکنگ میں بابر اعظم پوائنٹس کے ہمراہ ایک مرتبہ پھر اپنی پہلی پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پل نیوز۔